بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم، طیب و طاہر جب بچپن میں ہی وفات پا گئے تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ محمد معاذ اللہ بے نسل ہو گئے اور ان کا نام مٹ جائے گا۔ خاص طور پر عاص بن وائل، ابو لہب اور دیگر قریش سردار یہ طعنے دینے لگے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں رہا، یہ تو ابتر یعنی کٹا ہوا اور بے نسل ہے، نعوذ باللہ۔ اسی دکھ اور تکلیف کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے سورۃ کوثر نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا، سو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور کٹ جانے والا ہے، جو آپ کا مذاق اڑا رہا ہے وہی کٹ جائے گا اور آپ کا نام قیامت تک بلند رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کی نعمت سے نوازا۔ ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال مکہ میں ہوئی، یعنی ہجرت سے تقریباً 8 سال قبل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کی بشارت کے ساتھ بیٹی جیسی نعمت سے بھی نوازا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ولادت پر بے حد خوشی ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی تربیت آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 5 سے 10 سال کے درمیان تھی۔ والدہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو پرورش کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زوجہ رسول ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی ذمہ داری دی گئی۔ میں نے انہیں ادب سکھانے کی کوشش کی، مگر خدا کی قسم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے زیادہ مادب اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھی۔ حضرت ام سلمہ کے انتقال کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام الفضل وقتاً فوقتاً حضرت فاطمہ الزہرا کی تربیت فرماتی رہیں۔ ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہن ام ہانی، جو گھرانے کی معزز خواتین میں شامل تھیں، نے بھی آپ کی شفقت اور تربیت میں کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ حضرت جعفر بن طیار کی زوجہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی صفیہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی نگہداشت میں حصہ لیا۔ یوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باعزت اور باوقار خواتین کے ہاتھوں میں پروان چڑھی، یہاں تک کہ آپ کے والد محترم رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے رخصت ہو کر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے گھرانے میں داخل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی اولاد سے نوازا کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اسلام کو بقا بخشی، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ کے لیے کیسے بلند کیا، اور دیکھا کہ حقیقت میں کٹنے والا کون ہے اور بقا کس کو عطا ہوئی۔ دشمنوں کے مرنے کے بعد ان کے نام و نشان مٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن اور امام حسین نے اسلام کی خاطر وہ عظیم قربانیاں دی جن کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یوں اللہ نے اپنے محبوب کا اور ان کی آل کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔